وہ کرتی تھی میں برش سے وہ والی گیم. آگے نہیں آنا. السلام علیکم. جنا کہ پاکستان کی طرف سے آپ سب کو میرے لائیو سیشن میں خوش آمدید. میں حوریہ فاطمہ جے کی فاطمہ جنا اور میڈیا سیل کی ہیڈ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو میرا عنوان جو ٹاپک ہے وہ ہے گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی. ٹاپک ایسا ہے کہ بولنے کے لیے بہت جو کہتے ہیں اگر ٹائم درکار ہو ہمیں تو اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بول سکتے ہیں. علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق پاکستان اور اسلام میں جنہوں نے بہت کام کیا ہے, جن کی شاعری نے ان کی نظم سے یہ شعر لیا گیا ہے جس کا ہے کہ گوادی ہم نے, بہت پوری نظم ہے مگر ہم نے ٹاپک کے لیے ایک شعر اٹھایا ہے, گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. اسلاف کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد, میراث مطلب جائیداد. سریا اس کا پورا شعر یہ, گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہمیں دے مارا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آج کل کا معاشرہ ہے, جو آج کل کے حالات ہیں, ان کو دیکھ کے یہ ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا. اور پھر واقعی ہم نے جو سب کچھ پایا تھا, جو ہم نے ایک میراث, جو ہماری ایک اپنی وہ تھی ہم نے جو پائی تھی, وہ سب ہم نے آج گنوا دی ہے. ہمارے پاس اب بھی وہ کچھ نہیں ہے جو جس وقت مسلمانوں کو عروج حاصل تھا اس حساب سے اب ہمارے پاس ابھی تک وہ سب چیزیں نہیں آئی ہیں. ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے پیغمبروں سے ملی تھی, ہمیں ہمارے ہمیں نبی کے بعد قائد اعظم اور بعد میں جو بھی بر صغیر جب آزاد ہو گیا, جب دونوں چیز تو جو ملی تھی وہ سب نہیں ہے. جھوٹ کی گلی میں دھوکے کے پتھر ہیں. اب اگر ہم اس والا معاشرے کو دیکھیں تو جھوٹ کی گلی میں دھوکے کے پتھر ہیں. سوچنے کی بات یہ تھی, جب ٹاپک کے بارے میں لکھ رہی تھی تو خیال آیا کہ ہمارے پاس تو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا چراغ تھا, وہ صداقت کے جس کی زمانہ مثال دیتا تھا, وہ کہاں گیا. کیونکہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد, ہمارے آباء و اجداد جو پچھلے گزرے, ہمارے پیغمبر, ہمارے صحابہ, انہی سے سیکھنا تھا نا. اور ہمارے پاس تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے صحابی رسول خدا کے صداقت, جن کو لقب دیا گیا تھا صدیق, پھر ان کا نام لقب پڑ گیا تھا نام کے ساتھ, ان کا چراغ تھا, وہ صداقت جن کی مثال دی جاتی تھی. مدینے میں ان کی صداقت کے چرچے تھے. پھر آگے لکھنے لگی تو سوچا تھوڑا بہت بنت ہوا کے بارے میں لکھ دوں, تو اتنا ہی لکھ پائی کہ آگے سے کچھ وہ مت ہو. بنت ہوا دوپٹے کی دولت بیچ چکی ہے, اور اقبال کے نوجوانوں کا اپنی نظروں پہ قابو نہیں ہے. وہ اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ نہ قدر رہی ہے, نہ ردا کی سرسراہٹ پہ گریبان کی چڑچڑاہٹ. کوئی بھی طاقت انہیں اس دلدل سے باہر نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو حضرت عثمان کی حیا تھی, وہ کہاں گئی. حضرت ابوبکر کی صداقت, حضرت عثمان کی حیا, ہمارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سب چیزیں سکھائی ہیں. کسی انسان کو ہم بعد میں نمونہ حیات دیتے ہیں, پہلے ہم اپنے صحابہ اور رسول سے ہی سیکھتے ہیں. اگلے قدم پہ دیکھی تو لمبی قطار میں لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. کوئی حق کے لیے آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے, سب باطل کے آگے ہار چکے ہیں. ہمارے پاس تو حضرت علی کی بہادری کی وراثت تھی, ہمیں تو وراثت میں حضرت علی کی بہادری ملی ہے. وہ شجاعت جس کے رسول خدا خود محبوب ہو گئے تھے. حضرت علی کی وہ شجاعت تھی کہ جس کے آگے رسول خدا خود محبوب تھے, کہ ہر جنگ میں حضرت علی کو دعوت دیتے تھے. آگے دیکھا تو قدم قدم پہ برائیاں, دیکھ کے قدم ڈگمگائے. بچے والدین کی عزت نہیں کرتے, ان کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. یہ تو وہی اولادیں ہیں جنہیں ان کی راحت کا سبب بننا تھا. بڑوں کی بچوں کے لیے شفقت اور بچوں کی بڑوں کے لیے عزت سب کھو گئی ہے. میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو حضرت محمد کی ذات کا نمونہ موجود ہے, کہ ہمارے پاس اتنی بڑی ذات کا نمونہ موجود ہے, وہ کہاں ہے. ہم ان سے کچھ کیوں نہیں سیکھ رہے, کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جسے دنیا, انگریز, جتنے لوگ ہیں وہ اپنا رہنما بنا رہے ہیں, اور ہم نے انہی کی ذات سے سیکھنے کو چھوڑ دیا. ہم نے انہی کی, وہ لوگ ان کی مثالیں لیتے ہیں اور ہم نے انہی کو چھوڑ دیا. اپنے محبوب کی کتاب ہم نے سب کچھ گنوا دیا جو پایا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ امانت, دیانت, صداقت, مساوات, عدل و انصاف, قومی خزانے کی کا تصدق, سادہ طرز حکومت ہمارا ورثہ تھی, ہماری میراث تھی, جسے ہم سب نے چھوڑ دیا. مسلمانوں نے پشت ڈال دیا, اور غیر مسلمانوں نے ہماری میراث کو اپنے سینے سے لگا کر ان اصولوں کو اپنے نظام حکومت کی بنیاد بنا کر طریق حیات بنا لیا ہے. ہم نے اپنی میراث سے انحراف حاصل کر لیا ہے, مسلمانوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا, اور انگریزوں نے ہماری وہی میراث کو تھام کر ترقی حاصل کر لی ہے.
تو ٹاپک کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے وہ اصلاح گوا دی ہے جو ہم نے پائی تھی، جو ہمیں ملی تھی، جو ہمیں آگے لے کے چلنی تھی، ہم نے وہ سب گوا دی ہے. ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب جو ہمیں پہلے ملا تھا ہم نے وہ سب دوسروں کے ہاتھوں میں سونپ کر خود ان کے دیے ہوئے کلچر، ان کے دیے ہوئے معاشرے میں جی رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے طرز زندگی کو اپنایا ہوا ہے. تو بات یہی ہے کہ اقبال نے جب بھی کوئی شاعری کی ہے تو وہ ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی اقبال نے ہسٹری اور کوئی بہت زیادہ جو تھی شکوہ جواب شکوہ لکھا اور وہ سب. اس کے بعد بہت ساری اقبال نے اس کے اندر وہ کی تھی. کوئی بھی ایسی اقبال کی شاعری شعر نہیں ہے کہ جس کے اندر اقبال نے بغیر کسی اس کے جو ہے وہ کیا ہو. تو اس کے اندر بھی علامہ اقبال نے پوری نظم میں سے صرف پوری نظم کی اگر ہم تشریح کرنے بیٹھیں تو بہت لمبی، بہت وہ خالی ان 2 اشعار کی تشریح کرنے کے لیے ہمیں بہت سا وقت درکار ہے، جس کے اندر سے صرف میں آپ کو اتنا بتا سکی ہوں کہ ہم نے جو اصلاح پائی تھی، ہم نے جو اپنے وہ سب کی اپنے بچوں کو جو باتیں سکھانی تھی وہ ہم نے نہیں سکھائی ہیں. ہماری نسل ہماری نوجوان نسل کہیں اور لگ گئی ہے، ہم اس سب میں پڑے ہی نہیں جس میں ہمیں اس کے اندر آنا چاہیے تھا. ہم نے وہ سب کھو دیا. ہم تو اپنے والدین کی راحت کا سبب بننا تھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہم ان کی راحت کا سبب بن رہے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو. اس میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، مگر ایک جنرل بات ہے کہ ہم سب نے وہ سب چھوڑ دیا ہے. ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے، ہم بچوں پہ شفقت نہیں کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. جو چیز ہم نے سب کھو دیا ہے، ہم نے سب اپنی عزت کھو دی ہے. ہمارے پاس 4 صحابہ، میں نے صرف 4 صحابہ پیغمبر بہت گزرے جن کی مثالیں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، مگر 4 صحابہ صرف اس وجہ سے کہ ان سے زیادہ مطلب رسول کے زیادہ قریبی صحابی رہے، ان سے ہم سیکھتے ہیں ان کا ورک. اسی لیے میں ان کی مثالیں دینا مجھے زیادہ اچھا لگا کہ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کے قصے رسول نے خود جن کے لیے جنگوں میں پکارا ہو کہ علی آؤ ہماری مدد کو، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسے سچے صحابی، حضرت عثمان غنی جیسے حیادار کہ جن کے پاس جب ان کے پاس عہد آیا، حکومت آئی، تو حیا ان کے مانی جاتی تھی کہ حضرت عثمان جہاں سے گزرتے تھے عورتیں پردے میں چلی جاتی تھیں. عورتیں اس دور میں عبائے میں نکلتی تھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ وہی، مگر اسلام آپ کا دین ہے. پاکستان کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے، اور ہمیں جب پاکستان لیا گیا تھا تو ہمارے پاس 2 قومی نظریہ جو تھا وہ قرآن اور قرآن کی سنت پہ عمل کرنا تھا، رسول کے بتائے ہوئے دین کی پیروی کرنا تھا. مگر بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم وہ سب کچھ کھو چکے ہیں، وہ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں. ان سب لوگوں نے ہمارا دین اپنا لیا ہے اور ہم نے ہی اپنا دین، اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے. میری طرف سے اتنا ہی، جتنی بھی میں آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کر سکی ہے، جتنا بھی میں آپ کو بتا سکی. باقی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور JKP کے پیج سے لائیو ہونے کا انشاءاللہ. باقی جناح کا پاکستان ہے انشاءاللہ.